یہ ہمارے سیمینار کی فکس ڈیٹ ہوتی تھی 23 مارچ اور 9 نومبر. آپ نے دیکھ لیا سامنے. کبھی سون 23 مارچ 2024. یہ سیمینار اب جو ہے وہ کسی کھلی جگہ ہوگا. 23 مارچ 24 کو یہ کھلی جگہ ہوگا بائی دی گریس آف گاڈ. کیونکہ میں نے یاد رکھے نہ تو اس کے پیچھے کون ہے, نہ اس کے پیچھے ڈالر ہے, اس کے پیچھے وین ہے. اور جہاں وین ہوتی ہے وہاں پر خدا کی قدرت ہوتی ہے, وہاں پر بلیسنگ ہوتی ہے. میں نے جاب کو چھوڑ دیا, لیکن میں نے ایک بات کی. یہاں تک کہ جب خدا آپ سے بات کرتا ہے تو خدا کا پاک بولتا ہے تو کیا چاہتا ہے کہ میں تیرے لیے کروں. What do you want? تو کیا چاہتا ہے؟ تو میں نے ایک ہی بات کہی تھی. نہ میں نے دولت مانگی, نہ میں نے عزت مانگی, نہ میں نے کوئی اور چیز مانگی. میں نے کہا خدا مجھے 1 کروڑ روحوں کو چاہیے انجیل سنانا. دو 2017 سے لوگ تو منسٹریاں بنا کر کرتے ہیں پریچ. میری منسٹری میں جہاں جاتا ہوں آپ کا چرچ کون ہے, میں کہتا ہوں یہ میرا چرچ ہے. ریس چرچ میرا چرچ ہے. ٹرینٹی گاسپل میرا چرچ ہے. یہ سارے چرچ میرے ہیں. کیوں میرے ہیں؟ کیونکہ یسوع نے میرے لیے ان چرچز کے اندر دروازے کھولے ہوئے ہیں اور یسوع نے کہتے ہیں چینج کرتا ہے. اس لیے مجھے کوئی ضرورت نہیں مشن بنانے کی, کوئی ضرورت نہیں ہے برج بنانے کی. میرا ایک ہی مشن ہے کہ لوگ برکت حاصل کریں. اور کوئی بھی شخص ان سالوں کے اندر جوان سے لے کر اب تک ثابت کر دے کہ میں نے سہیل سیمل کو اتنے ڈالر اتنے روپے دیے ہیں, تو میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں. جو آپ کا دل چاہتا ہے میرے ساتھ کر سکتے ہیں, دلیری کے ساتھ. برکت ایسے نہیں ملتی. دینے والا ہاتھ بابرکت ہوتا ہے. لینے والے نہ بنے. لینے والے بنو گے تو غلام بن جاؤ گے. غلام بن جاؤ گے کیونکہ آپ نے لیا ہے کچھ. ان کی مرضی میں آپ کو چلنا ہوگا, لیکن ہم رول کو اس کی مرضی پر چلنے والے ہیں. تو غلام آپ کو برکت دے. آپ نے قوموں کے پاس سنا رول کو اس کے تعلق سے. رول کو اس ایک شخص ہے, اور جب میں اس شخص کی بات کرتا ہوں تو آپ اپنے ذہن میں یہ بات بٹھا لیں, ہر شخص کا کوئی نہ کوئی مزاج ہوتا ہے, اور اگر آپ اس کے مزاج کے خلاف بات کریں گے تو آپ سے ناراض ہو جاتا ہے. تشریح کا تیسرا اکلو, تھرڈ ایگزیکٹو آرم آف ٹرینٹی, روح القدس کی جب بات کرتے ہیں اس کی شخصیت کو سمجھنے کے لیے ہمیں لفظ شخصیت پر غور کرنے کی ضرورت ہے. لفظ شخصیت کے جو لغت کے لحاظ سے معنی ہیں وہ ہے وہ شخص جس کے اندر کچھ خصوصیات ہوں, اپنی ذات کے اندر وہ کچھ ایسے کریکٹرز رکھتا ہو جس کے اندر حواس خمسہ جو ہیں وہ بھی شامل ہوتے ہیں. 5 سینسز کی بات کر رہا ہوں میں. درجہ عزت رکھتا ہے, اس کی کوئی نہ کوئی رسپیکٹ ہوتی ہے. اور پھر شخصیت کی شناخت کے لیے ضروری ہے کہ آپ ان باتوں کو اپنے ذہن میں رکھیں. نمبر 1 عقل, جس کو ہم کہتے ہیں wisdom, sense, reason. تو جس شخص کے اندر عقل ہے, اور عقل کی جب بات کرتے ہیں لغت کے لحاظ سے اس کا مطلب ہے دانائی, فہم, شعور, سمجھ, ادراک کے ہیں. رنگس دنا ہے, wisdom رکھتا ہے. اور دوسرے نمبر پر وہ حساس ہے, اس کی فیلنگز ہیں, اس کی ہیں. لغت کے لحاظ سے اس سے مراد حواس خمسہ میں سے
کسی کے ذریعے کچھ معلوم کرنے کے ہیں. جب میں 5 سینسز کی بات کرتا ہوں تو اس کا مطلب ٹچ. آج کل دیکھتے ہو گے نا جب پریئر میں کہتا ہے ٹچ تو لوگ سینا مچے ہو جاتے ہیں. تو یہ واسطے خمسہ کا ایک جو ہے وہ حصہ ہے ٹچ. اس کے بعد اسمیل. آپ اسمیل کر لیتے ہیں اس کی حضوری کو, اس کی پاکیزگی کو. نمبر 3 پھر ٹیسٹ کرتے ہیں, اب چکھتے ہیں. پھر اس کے ساتھ جب آپ کی واقفیت ہو جاتی ہے, آپ اس سے گفت و شنید کرتے ہیں, تو پھر آپ کو مزہ آنا شروع ہو جاتا ہے. آپ کی زندگی کے اندر وہ ٹیسٹ آنا شروع ہو جاتا ہے, اور آپ سوائے روحانی عبادت کے لطف اندوز نہیں ہو سکتے. جسمانی عبادت کو آپ رد کر دیتے ہیں, ٹریڈیشنل عبادت کو آپ رد کر دیتے ہیں, جہاں پر خدا کا پاک روح جو ہے وہ فلو نہیں کرتا. اس کے بعد سائٹ دیکھتے ہیں آپ اپنی آنکھوں کے ساتھ, پھر اس کے کام, اور پھر اگلی بات جو ہے آپ سنتے ہیں. پھر اس کی آواز کو سننا انتہائی سینسٹیو کام ہے. آج لوگ گمراہی کی طرف بہت زیادہ بڑھ گئے ہیں. اخیر زمانہ ہے, کلام کی روشنی میں آپ کو محتاط ہونے کی ضرورت ہے. درخت اپنے پھلوں سے پہچانا جاتا ہے. اس لیے اگلی بات روح قوت ارادی رکھتا ہے. the power of determination. آپ کا کیا ڈٹرمنٹ ہے, آپ کا کیا ارادہ ہے, کیا کرتے ہیں جب روح اس کے ارادے کی بات کرتے ہیں, اس کی پختگی کی بات کرتے ہیں, تو یاد رکھیں اس کے ارادے جو ہے وہ اٹل ہے. اس کا کلام جو ہے جب وہ کلام دیتا ہے تو اس کے کلام کے وسیلہ سے بندے ٹوٹتے ہیں, چوہے ٹوٹتے ہیں, لوگ آزاد ہوتے ہیں, قیامتوں سے, دہشتوں سے, مایوسیوں سے, ہلاکتوں سے, ناامیدیوں سے لوگ آزاد ہوتے ہیں. اور روح اس کی قدرت سے آپ اپنی زندگی کے اندر ایک گہرا مزہ محسوس کرتے ہیں. اور پھر وہ شخصیت جو تمام باتوں کا علم رکھتی ہے, روح علم رکھتا ہے اور سب باتوں کو جانتا ہے. یہ نہ بھولیں اب جو کچھ مرضی کرتے رہے, روح سب کچھ جانتا ہے. پاک روح جسے اب کہتے ہیں یہ پاک روح ہے, خدا کا روح ہے. اور پہلے باب میں ہی آپ پڑھتے ہیں خدا کا پاک روح پر جوش کرتا تھا. انگلش ترجمہ کے اندر واٹرز ہے, لیکن ترجمے جو ہماری بائبل میں ترجمہ ہے وہ پانی ہے. واٹرز hovering upon the waters, منڈلاتا ہے. خدا کا پاک روح جب ہوور کرتا ہے, منڈلاتا ہے, تو پھر یاد رکھیں وہ جب منڈلا رہا ہوتا ہے, ہیلی کاپٹر کا آپ نے دیکھا ہی ہوگا, ہیلی کاپٹر کا کس جگہ پر آ جاتا ہے تو جب وہ اس جگہ پر آ کر چکر لگانا شروع کر دیتا ہے تو اس کا مطلب ہے کہ کوئی نہ کوئی خاص بات جو ہے وہ موجود ہے, اور وہاں پر آ کر ہیلی کاپٹر ہے ایک جگہ پر آ کر اترے گا. اور آپ عبادت کی کتاب میں چلے جائیں, دوسرے باب کی پہلی 4 آیات کو پڑھیں, وہاں پر بھی خدا کا پاک روح جو ہے جب نازل ہوتا ہے تو کیا ہوتا ہے, لکھا ہے کہ جب روح القدس نازل ہوا تو لوگ قوت سے بھر گئے. اور روح القدس نے کیا کام کیا, لکھا ہے کہ وہ ان کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. ان کے اوپر آ کر بیٹھ گیا. اور جب روح القدس ہمارے اوپر بیٹھ جاتا ہے, ہماری سوچ پر آ کر بیٹھ جاتا ہے, ہمارے دلوں کے اندر آ کر بیٹھ جاتا ہے, تو یاد رکھیں پھر اندر کی ناراضگی, گندگی جو ہے وہ دور کرتا چلا جاتا ہے, کیونکہ روح القدس جو ہے وہ روشنی ہے, اور بغیر روشنی کے آپ اندھیرے میں ہیں. اگر آپ روح القدس سے واقف نہیں ہیں, اگر آپ کی پہچان روح القدس کے ساتھ نہیں ہے, تو پھر یاد رکھیں آپ تاریکی میں زندگی بسر کر رہے ہیں. There is no ministry without the Holy Spirit. کیسی خدمت کر رہے ہو, کیسی خدمت ہے. Is your ministry is with Holy Spirit? I am useless without the Holy Spirit. میں روح القدس کے بغیر کچھ نہیں ہوں, بیکار ہوں, میری کوئی عزت
खुदा का रूह, the spirit of Elohim. Holy Spirit is the spirit of Elohim. Holy Spirit is the spirit of Jesus. Holy Spirit is the spirit of Christ. Holy Spirit is the spirit of truth. सच्चाई का रूह है, और जब मैं और आप सच्चाई से वाकिफ होंगे तो ये सच्चाई आपको क्या करेगी? एक दफा फिर क्या करेगी? आप आजाद होना चाहते हैं? तो आजाद होना चाहते हैं अपने हाथों को वेव करें। Oh praise God। सारे लोग आजाद होना चाहते हैं, कोई भी ऐसा नहीं है। तो कैसे आजाद हो गए? रूह के साथ relationship. Without relationship with the Holy Spirit, you are nothing. कुछ नहीं है आप। और मेरे अज़ीज़ बहनों भाइयों, रूह जो है यही पाकीज़गी का रूह है। पाकीज़गी, और बगैर पाकीज़गी के आप खुदा को देख नहीं सकते। अगर आप चाहते हो कि रूह के साथ आपकी रफ़ाकत हो, आपकी शराकत हो, तो फिर आपको पाकीज़ा ज़िंदगी बसर करने की ज़रूरत है। पाक बनो जैसे तुम्हारा बुलाने वाला पाक है। पाक बनोगे तो पाक रूह आएगा। न पाक बनोगे, दिलों के अंदर हसद होगा, बुग़्ज़ होगा, जेलस होगी, अफरा तफरी होगी, बदचलनी होगी, तो रूह नहीं आएगा। बेशक स्टेज पर जितना मर्जी आप इमोशनल प्लीज करते रहें, जितना मर्जी आप वर्शिप करते रहें, there is no worship without the Holy Spirit. वर्शिप करने वाले भी सुन लें, there is no worship without the Holy Spirit. So हमें इस बात को देखना जानना इंतहाई जरूरी है। खुदावंद का रूह, the Spirit of the Lord. Holy Spirit is the Spirit of the Lord. खुदावंद का ये रूह है। और फिर Spirit of wisdom, जब मैं बोल रहा हूँ तो इससे मुराद रूह कुद्स है। Holy Spirit is the Spirit of wisdom. Holy Spirit is the Spirit of understanding. Holy Spirit is the Spirit of counsel. मसलहत का रूह है, वो हमारा काउंसलर है, मशीर है। और जब Holy Spirit हमारे साथ हमारे अंदर होता है तो फिर हमें डर नहीं लगता। Spirit of promise. Holy Spirit is the Spirit of promise. वादे का रूह है, क्योंकि मेरे साथ आपके साथ वादा किया गया था कि मैं अपने बादलों को जो है वो भेजूंगा। और Holy Spirit is the Spirit of faith. ईमान का रूह। ये जितना कुछ बोल रहा हूँ ये बाइबल रेफरेंसेस है। अगर मैं वो बोलना शुरू करूँ तो फिर आपको पता ही है मेरे जानने वाले, मुझे 3 घंटे चाहिए कम से कम। जैसे बिशप कोटो कह रहे थे, सैमुअल कोटो, कि I can preach easily 5 hours. So I saw. So here is also Samuel is no water, just preaching the word of God. No tension. Because I'm not preaching. The Spirit of God is in well, in my heart. He preaches and delivers the people. अब मुझे आपको रूह की जरूरत है। खुदा यीशु मसीह, Jesus is born with the Spirit. खुदा यीशु मसीह रूह की कुदरत से पैदा हुआ। और फिर जब यीशु मसीह रूह की कुदरत से पैदा हुआ तो फिर मुझे और आपको भी रूह की कुदरत से क्या होना है? पैदा होना है। हमें रूह की कुदरत से पैदा होना है। और अगर आप अभी तक नए सिरे से पैदा नहीं हुए, you are not born with the Spirit, तो आप खुदा की बादशाही, kingdom of God को ना तो देख सकते हो और दाखिल होने की तो बात की बात है, अब देख भी नहीं सकते। अपने आपका जैसा नहीं। उसके बाद यीशु मसीह रूह को उसकी कुदरत से मसा किया गया, anointed with the Holy Spirit। क्योंकि खुदा यीशु मसीह को खुदा ने भेजा था लोगों को आजाद करने के लिए, खुशखबरी के लिए, और
और खुदावंद यीशु मसीह पर मोहर की गई थी। It was sealed with the Spirit. अगर मेरे ऊपर रोल कोस्ट की मोहर की गई है तो याद रखें, जब मोहर हो जाती है तो कुछ डिपॉजिट होता है। बैंक में क्या होता है? आप अपने कैश या सिल्वर आप डिपॉजिट करते हो और उसके बाद उसको सील कर दिया जाता है और किसी की जरूरत नहीं कि आपके और लॉकर के पास जा सके, क्योंकि वहां पर एक गाइड मौजूद है। दोगे तो वो फायर करेगा। यीशु मसीह को कुव्वत से ममूर किया था, वो कुव्वत में चलता था। वॉक इन पावर, जीसस वॉक इन पावर। कुदरत जब रूह कुछ नाज़िल होगा तो तुम क्या करोगे? कुव्वत पाओगे। और जब कुव्वत की बात करते हैं तो नए मुकद्दस के अंदर हम इस बात को साफ और वाज़ेह तौर पर देखते हैं। और इसके लिए कुदरत के लिए जो लफ्ज़ में इस्तेमाल किया गया है वह डोनस ग्रीक के अंदर, और उसका मतलब है द पावर ऑफ गॉड, द पावर ऑफ सुपर नेचुरल मिरेकल्स अनाइंटिंग, सुपर नेचुरल बात। अगर आप चाहते हो कि आपके चर्चेस के अंदर, आपकी कलीसिया के अंदर सुपर नेचुरल मौजज़ात वजूद में आना शुरू हो तो फिर आपको रोल्कोस को अपना दोस्त बनाना पड़ेगा, उसके साथ गहरी रफ़ाकत रखना पड़ेगी, उसकी बात को सुनना पड़ेगा, आपको घुटनों के बल होना पड़ेगा, आपको रात के पैरों में उठकर उसकी आवाज को सुनकर बात सुननी होगी कि रोल्कोस आपसे क्या होता है। इसलिए इस बात को हमें जानना पहचानना इंतहाई जरूरी है। रोल्कोस के वसीला से याद रखें, गुलाम यीशु मसीह मुर्दों में से जिंदा किया गया। Holy Spirit is the power of resurrection. रोल्कोस की कुव्वत से गुलाम यीशु से जिंदा किया गया। और एक दिन आने वाला है जब हम इस जहां को छोड़कर चले जाएंगे, मर जाएंगे, कब्र में उतर जाएंगे। ये बदन आरसी हैं, इन्होंने अपनी मियाद पूरी करनी है। 70 बरे अगे 80 बरे आखिर नो फिर भी फना। सो अब इस बात को देखना जानना इंतहाई जरूरी है। जब रोल्कोस आता है तो मौजज़े वजूद में आते हैं। गुलाम यीशु मसीह की जिंदगी मेरे लिए आपके लिए नमूना है। गुलाम यीशु मसीह मसा किया गया, उसको इख्तियार दिया गया, उसने कहा आसमान और ज़मीन का कुल इख्तियार मेरे पास है। और फिर आगे वो अपना इख्तियार अथॉरिटी जो है वो क्या करता है? अपने शागिर्दों को देता है। अथॉरिटी है वो देता है, जाओ जाके तमाम दुनिया में इंजील की मुनादी करो, go and preach the word of God in all the nations। कैसे? with anointing, पावर के साथ। और यरूशलेम और फिर यहूदिया, फिर सामरिया और फिर दुनिया के इंतहा तक। सारी दुनिया स्टेप्स है ना। हम क्या करते हैं? ना हमारा बेटा निजात याफ्ता, ना हमारी बेटी निजात याफ्ता, ना हमारी बीवी निजात याफ्ता, ना हमारा शौहर निजात याफ्ता, ना हमारे रिश्तेदार करीबी दोस्त निजात याफ्ता। तो कहाँ गया यरूशलेम? कहाँ आप कैसे भी देंगे? तो गवाही तो पहले यरूशलेम में दे रही है ना। और यरूशलेम में गवाही, घर के अंदर वाली गवाही कैसी है? आपके एरिया में आपकी गवाही कैसी है? आपके शहर में आपकी गवाही कैसी है? तो घर के अंदर, एरिया के अंदर तो हमारी गवाही जो है वो जीरो है। विटनेस, तो विटनेस की जब बात करते हैं तो इसके लिए यूनानी का लफ्ज जो इस्तेमाल हुआ है ना, उस वाले पत्र में क्या लिखा है? मार्टिस, मार्टर, शहीद हो जाना, मार्टिरडम, शहादत। शागिर्दों ने दुनिया के अंदर ऐसे कलाम को नहीं पहुंचा दिया। कितने लोग थे? और शागिर्द कितने थे? 12। कहां तक उन्होंने दिल की मुनादी कर ली, दुनिया तक पहुंचा दी उन्होंने। और हमारे
ڈائریکشن سے مخاطب ہوں. غلط رویوں کو چھوڑ دیں, دعا کریں, پھر اس کی رہنمائی کو حاصل کریں. خدا یسوع مسیح نے یہ کر کے دکھایا اور اس کے پھر شاگردوں نے بھی کر کے دکھایا. ان سے قوت ریلیز ہو دی تھی. خدا یسوع مسیح جب آسمان پر چلے گئے تو انہوں نے اپنے شاگردوں کو تیار کیا تھا, اکوپ کیا تھا, بتایا تھا. اور امام دوسرا باب کو اس کے 43 کی آیت میں لکھا ہے, جب معجزات سرین موجود ہو رہے ہیں, مینیفسٹیشن جو ہے وہ سرین ہو رہی ہے, تو کلام میں لکھا ہے اور ہر شخص پر خوف چھا گیا. جب اندھے دیکھنا شروع کر دیں, بہرے سننا شروع کر دیں, اپاہج اپنی بساٹیاں پھینک دیں اور دوڑ کر سٹیج کی طرف آ کر جب مارنا شروع کر دیں, تو پھر لوگوں پر تو خوف چھائے گا, پھر تو خطرہ ہوگا. اور ہر شخص پر خوف چھا گیا اور بہت سے عجیب کام اور نشان رسولوں کے ذریعہ سے ظاہر ہوتے تھے. عجیب کام, ونڈر, سائنس, میریکلز. آج کیا پہنچے ہوتے ہیں, ایک آ گیا, اے میرے لاکھ چدر سی ٹھیک ہو گئی ہے, اے میری بات دو دری سے دیتی دعا کرے گی, دو دن شروع ہوگی, ٹھیک ویسے ہی بنی ہے. جب آنکھیں کھل جائیں, نظر آنا شروع کرے لوگ, یہ معجزہ ہے. پہلے سننا شروع کر دے, یہ معجزہ ہے. پاکستان کے اندر ابھی تک میں نے تو کم سے کم نہیں سنا کہ عبادت کے اندر سر یہ ایسا ہوا ہو. ہاں ہفتے کے بعد ہو سکتا ہے, ہفتے کے بعد ٹیسٹمنی ہو سکتی ہے, لیکن میں یہاں پر بات کر رہا ہوں انسٹنٹ معجزہ اسی وقت ہوتا ہے. نشان, کام, معجزے انسٹنٹ جب ہوتے ہیں رسولوں سے, خدا کے سورموں سے, تو لوگوں پر خوف چھا جاتا ہے. ایک لڑکی مر گئی, لوگ رو رہے ہیں, چلا رہے ہیں, اور اس لڑکی کا نام کیا تھا, تبیتا. تبیتا مر گئی. جب تبیتا مر گئی تو لوگ رو رہے ہیں, سارا کچھ. پترس نے کیا کہا, میں نے کیا کڈو باہر نام, سب کو نکال دیا. اور سنے کیا لکھا وہاں پر, لکھا ہے پترس نے سب کو باہر کر دیا اور گھٹنے ٹیک کر دعا کی, پھر لاش کی طرف متوجہ ہو کر کہا اے تبیتا اٹھ. بس اس نے آنکھیں کھول دی. کتنی لمبی دعا کی تھی, ایک لفظ اٹھ. یہ ہے پاور آف دا اسپرٹ. اگر آپ کے اندر روح القدس کی قدرت ہے, کوئی تمہید بننے کی ضرورت نہیں ہے. نو تمہید, جسٹ ورڈ کہہ دیں, ہو جائے گا. ہو گیا. تبیتا نے آنکھیں کھول دی اور پترس کو دیکھ کر اٹھ بیٹھی. اس نے ہاتھ پکڑ کر اسے اٹھایا اور پھر سنیں کیا لکھا ہے. اور آپ کی توجہ درکار ہے, مقدسوں اور بیووں کو بلا کر اس زندہ کو ان کے سپرد کیا. مقدسوں کو, مقدسین کو, بے مانا نہیں کہہ لو میں تھوڑی کڑی جی پہ دے, بیکاز کلیئر کٹ مقدسوں اور بیووں کے سپرد کا لوز. یہ ہے خدا کا معاشرہ. ایک آخری معاشرہ پاور آف ہولی اسپرٹ کے تعلق سے میرا تو یہ سبجیکٹ ہے. آئی لو ٹو پریچ. اس کے لیے میں گھنٹوں گھنٹے بول سکتا ہوں. پولس اور پترس جس کی بات کر رہا ہوں, اس کے سائے میں لوگ انائنٹنگ کی بات کریں, مریض سائے میں ڈالے جا رہے ہیں, اور جہاں جہاں وہ جا رہا ہے سایہ پڑتا جا رہا ہے, لوگ شفا پاتے جا رہے ہیں. کیسی انائنٹنگ ہے, زبردست پاورفل انائنٹنگ. اور پولس کی انائنٹنگ کی بات کرتے ہیں. لکھا ہے کہ لوگ پولس کے ساتھ اپنے رومال اور پٹکے چھو دیتے تھے, اور جب وہ
पॉइंट ऑफ कंटेक्ट बन जाता तो फिर वो बीमारों को डालते और बीमार जो थे वो शिफा पा जाते। मेरे अजीज दोस्तों, बहन भाइयों, अगर हम चाहते हैं कि हमारी मिनिस्ट्री के अंदर खुदा की कुव्वत और कुदरत आए, अनॉइंटिंग आए, तो 3 बातें अपने ज़हन में रख लें। देयर इज नो मिनिस्ट्री, कोई मिनिस्ट्री नहीं आई, मिनिस्ट्रियाँ करते फिरते हैं, ऐ वक्त ज़ाया करते फिरते हैं, ऐ उम्र गवाई मुरख, कभी उधर पाँच कभी उधर पाँच, अब बचना कोई काम नहीं बनना, भागना छोड़ दो खादमों, घुटनों के बल हो और गाइडेंस लो। जब आप गाइडेंस लोगे 4-5 साल का काम 2 दिन के 1 दिन के अंदर ही हो जाएगा, कोई मुश्किल काम नहीं है। और फिर there is no anointing without the Holy Spirit, इसलिए हमें अपनी जिंदगी का जायजा लेना है। and there is no ministry without the truth, सच्चाई को अपनी जिंदगी के अंदर रखें, सच्चाई आज़ाद करेगी। बहुत कुछ मेरे पास है, उड़ना चाहते हो, तैरना चाहते हो, तो रूह कुद्स आपको तैरना सिखाएगा, रूह कुद्स आपको उड़ना सिखाएगा।